اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تیری محتاج ہے مخلوق تو حاجت روا سب کا۔ اللہ پاک تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں سبیحہ بیگم، اردو معاون معلمہ، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول رام چندر پورہ، آپ تمام سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات کا آج کی اس کلاس میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ 10ویں جماعت سے مرثیہ پڑھیں گے جو میر انیس کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے۔ کتاب اور قلم کے ساتھ صفحہ نمبر 74 پر آ جائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے اصلاحی تدریس کے اہم نکات۔ آج ہم کن نکات پر غور کریں گے؟ نظم مرثیہ ہے جسے سب سے پہلے ہم میر انیس کا تعارف پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ مرثیے کی تعریف پڑھیں گے، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیے کو تفصیل سے پڑھیں گے، مرثیے کی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات ہیں، معروضی سوالات ہیں۔ اس میں معروضی سوالات جو امتحان کے نقطۂ نظر سے اہم سوالات ہیں اس پر بھی ہم غور کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ چند سرگرمیاں بھی کریں گے اور گھر کا کام ہماری ذمہ داری سے بھی لیں گے۔ تو بچوں چلیے سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ تخلیق کار، یہ کیا آپ تصویر کو پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ تو آپ اتنے آشنا نہ ہوں گے، چلیے آپ پہچان لیتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے میر ببر علی ہے۔ پورا نام ان کا میر ببر علی ہے، جسے قلمی نام ان کا جو ہے میر انیس ہے۔ آپ کی پیدائش 1802 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ مقام جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہ فیض آباد تھا اور آپ کی تعلیم و تربیت فیض آباد میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم سے آگاہ کراتی ہوں۔ تعلیم فارسی، عربی اور دینی علوم آپ نے حاصل کی۔ دیکھیے یہ فارسی کی تحریر ہے اور یہ عربی کی تحریر ہے، تو اس طرح سے فارسی اور عربی لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو علم نجوم یعنی کہ تاروں کا علم جسے اسٹرالوجی کہتے ہیں اس میں بھی آپ نے مہارت حاصل کی تھی، اور علم رمل لکیروں کا علم اور فن سپاہ گیری سپاہیوں کا کام یا پیشے میں بھی آپ کے مہارت حاصل کی تھی۔ میر انیس کے کلام کے بارے میں کچھ بتائیے مس۔ ہاں شاباش، میں آپ کو اس کلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آپ کے کلام میں فصاحت، خوش کلامی، سلاست یعنی کہ نرمی پائی جاتی تھی، روانی تھی، جو بھی بولتے اسے آسانی سے سمجھ میں آتا تھا، تیزی اور بے ساختگی یعنی کہ سادگی تھی۔ تو میر انیس ایک مشہور مرثیہ گو شاعر ہیں۔ میر انیس کو ہم الفاظ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے مرثیوں میں منظر کشی یعنی کہ منظر کشی مطلب ایک نظارہ پایا جاتا ہے، اور جذبات نگاری، جذبات یعنی کہ جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے مرثیے کو سنتا ہے اس کے دل میں دکھ ضرور آ جاتا ہے۔ رواں دواں مکالمے بے مثال پائے جاتے ہیں۔ آپ کے مرثیے جو ہے 5 جلدوں میں شائع ہوئے۔ آپ کی وفات 72 سال کی عمر میں 1874 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ چلیے اب ہم مرثیے کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی، امتحان کے نقطۂ نظر سے مرثیے پر انشاءاللہ ضرور کوئی سوال آنے والا ہے۔ آپ غور سے سنیں، اپنی اپنی کاپیوں میں اس کے معنوں کو غور کریں اور لکھ لیں۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو مرثیے کے ساتھ ہمارے زبان سے لفظ آتا ہے یعنی کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرحوم شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسے 2 قسمیں ہیں، ایک تو جو ہے کربلائی مرثیہ ہے اور دوسرا شخصی مرثیہ ہے۔ کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیے میں کیا فرق ہے مس؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ یہ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں اور شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ کربلائی مرثیہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عزیزوں اور رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کربلائی مرثیے کا یہ بند یہاں موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کربلائی مرثیہ لکھتے ہیں اس میں پہلے 4 مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں اور باقی کے 2 مصرے جو ہے اس میں کوئی خافیے کی قید نہیں ہوتی، اسی لیے یہ مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جس کے ابھی ہم نے دیکھا تھا پہلے 4 مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں، بعد کے 2 مصروں میں مختلف خافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات
آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو بچوں چلو اب ہم شخصی مرثیے کی طرف دیکھیں گے۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ شخصی مرثیے میں کسی وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں کربلا کے شہداء کا نہیں، بلکہ اگر کوئی اپنی بیوی کی موت پر اسی کی یاد میں اس سے محبت کے طور پر کوئی نظم لکھتا ہے تو اس کے غم میں لکھی جانے والی نظم کو بھی شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ کوئی دوست لکھ سکتے ہیں، کوئی شاعر لکھ سکتے ہیں، کوئی کسی اور کے اوپر بھی نظم لکھ سکتے ہیں، وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ شخصی مرثیے میں کوئی ہیت متعین نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن اس میں نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک شخصی مرثیے کی ایک مثال بتاؤں گی، جو جانثار اختر بہت مشہور شاعر ہیں، فلموں وغیرہ میں بہت سارے گانے آپ نے لکھے ہیں، تو سب آپ سے آشنا ہیں۔ آپ کا لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے جسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ اپنی شریک حیات بیوی صفیہ کے نام پر آپ نے ایک مرثیہ لکھا تھا جس کا نام خاک دل ہے۔ لکھنؤ میرے وطن، میرے چمنزار وطن۔ تو یہاں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ لکھنؤ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تیرے گہوارے آغوش میں اے جانے بہار، یعنی تیرے گہوارے میں، تیرے پاس میں کیا کر رہا ہوں؟ تیرے آغوش میں میری جانے بہار، اپنی دنیائے حسین دفن کیے جاتا ہوں۔ دنیائے حسین یہاں ان کی بیوی ہیں جسے وہ وہاں دفن کیے جا رہے ہیں۔ تو نے یہاں ان کی بیوی نے جس دل کو دھڑکنے کی ادا بخشی تھی، مجھے جینا سکھایا، ہر حال میں میرے ساتھ رہا کرتی تھی، آج وہ دل بھی یہیں دفن کیے جاتا ہوں۔ دیکھیے انداز کتنا اچھا ہے، نرالا ہے۔ صرف اپنی بیوی کی یاد میں ان کی موت کے بعد جو ہے، دفنانے کے بعد، تو اتنے غم میں وہ یہاں ایک مرثیہ لکھ رہے ہیں، اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لکھنؤ میرے وطن، میرے چمنزار وطن۔ تو اس طرح سے لکھے جانے والے مرثیے کو ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ تو بچوں خوشی کی بات ہے کہ ہم آج اس مرثیے کو افسر ملا صاحب کی زبانی سنیں گے۔ تو شاعر میر انیس ہیں، آپ اپنی کتابوں کے صفحہ نمبر 74 پر غور کریں، جس میں ہم افسر ملا صاحب کے آواز میں، جو سرکاری اردو ہائی اسکول ہلکور ضلع ہاویری سے تعلق رکھتے ہیں، مائے ترنم سماعت فرمائیں، سب غور سے سنیں۔ جب بند چکی صفیں تو علم کھل گئے تمام، جب بند چکی صفیں تو علم کھل گئے تمام، گل پڑ گیا کہ جنگ کو نکلے شہ امام، حلقے میں اہل بیت کے روتے تھے یا امام، حلقے میں اہل بیت کے روتے تھے یا امام، لپٹی ہوئی تھی قدموں سے بانو نیک نام، لپٹی ہوئی تھی قدموں سے بانو نیک نام، بکھرائے سر کے بال حرم ساتھ ساتھ تھے، بکھرائے سر کے بال حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے، زینب کے اضطراب پہ شہر و زار زار، زینب کے اضطراب پہ شہر و زار زار، فرمایا اے بہن تیری الفت کے میں نثار، فرمایا اے بہن تیری الفت کے میں نثار، یاد آ گیا حسین کو اس وقت ماں کا پیار، یاد آ گیا حسین کو اس وقت ماں کا پیار، لیکن میں کیا کروں نہیں کچھ میرا اختیار،
لیکن میں کیا کروں نہیں کچھ میرا اختیار، واللہ اپنے قول کا ہر دم خیال ہے، واللہ اپنے قول کا ہر دم خیال ہے، بہنا حسین مخبر صادق کا لال ہے، بہنا حسین مخبر صادق کا لال ہے، مخبر صادق کا لال ہے۔ بچپن میں جو زبان سے کہا ہے کریں گے ہم، کھائیں گے تیرے ظلم لہو میں بھریں گے ہم، بچپن میں جو زبان سے کہا ہے کریں گے ہم، کھائیں گے تیرے ظلم لہو میں بھریں گے ہم، حلق اپنا زیر خنجر قاتل دھریں گے ہم، حلق اپنا زیر خنجر قاتل دھریں گے ہم، امت کے بخشوانے کو پیاسے مریں گے ہم، امت کے بخشوانے کو پیاسے مریں گے ہم، اب ہاتھ اٹھاؤ فاطمہ کے نور عین سے، اب ہاتھ اٹھاؤ فاطمہ کے نور عین سے، ہوگی کبھی نہ وعدہ خلافی حسین سے، ہوگی کبھی نہ وعدہ خلافی حسین سے، وعدہ خلافی حسین سے۔ یہ سن کے گر پڑی جو قدم پر وہ نوحاگر، لپٹا لیا گلے سے بہن کو بچشم تر، یہ سن کے گر پڑی جو قدم پر وہ نوحاگر، لپٹا لیا گلے سے بہن کو بچشم تر، رو کر کہا کہ ہوتا ہے ٹکڑے میرا جگر، رو کر کہا کہ ہوتا ہے ٹکڑے میرا جگر، زینب خدا کے واسطے پیٹو نہ اپنا سر، زینب خدا کے واسطے پیٹو نہ اپنا سر، خاصان حق کا خلق میں رتبہ بلند ہے، خاصان حق کا خلق میں رتبہ بلند ہے، صابر رہو کہ صبر خدا کو پسند ہے، صابر رہو کہ صبر خدا کو پسند ہے، صبر خدا کو پسند۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑے درد بھری آواز تھی، سنتے ہی سارا منظر سامنے ہمیں نظر آنے لگا، تو بہت بہت شکریہ یہاں ملا صاحب۔ بچوں، مرثیے کی تشریح کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس طرح شہدائے کرام نے دین کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ آج ہم جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں وہ کربلائی مرثیہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس مرثیے میں ہم کس کا ذکر کرنے والے ہیں، کون ہیں جس کا نام ہم اس مرثیے کے دوران سنیں گے۔ میر انیس کے اس مرثیے میں حضرت امام حسین کی رخصتی کا منظر بیان کیا گیا ہے، جس میں شاہ امام اور شاہ دین، جسے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، حضرت امام حسین کی زوجہ یعنی کہ ان کی بیوی کا نام جو ہے شہر بانو ہے بچوں، تو آپ کی بیٹی کا نام بی بی سکینہ ہے، اور پھر آپ کے بہن کا نام جو ہے بی بی زینب ہے، کہ کربلائی مرثیے کا پہلا بند۔ تو کربلا کا میدان اس طرح کا ہوتا ہے جہاں پر سارے اکٹھا ہو کر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں یا غم مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیں گے کہ اس میں دہرائے گئے مشکل الفاظ کون سے ہیں۔ صف یعنی کہ قطار، علم جھنڈا، پٹکا یعنی کہ کمر بند جو کمر کو باندھا جاتا ہے، گل پڑنا، شور مچنا، حرم، گھر والی، شاہ امام اور شاہدین حضرت امام حسین، سکینہ حضرت امام حسین کی بیٹی۔
میر انیس کے اس مرثیے میں حضرت امام حسین ان کے عزیزوں رفیقوں کے ساتھ جنگ کے غرض سے نکلے تھے. اسی رخصتی کے منظر کو یہاں پیش کیا گیا ہے. تو بچوں سب اپنے اپنے کاپیوں میں اس کی تشریح بھی کر لیں. جھنڈا لہرا کر جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے. سارے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. جب شاہ امام یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے رخصت ہو رہے تھے، سب اسی وقت جو ہے صفیں باندھ لی جاتی ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو نکل رہے ہیں. اہل بیت رونے لگتے ہیں اور سر پیٹنے لگتے ہیں، یعنی کہ ماتم کرنے لگتے ہیں. اسی وقت جو ہے شہر بانو ان کی بیوی آ کر اپنے شوہر کے قدموں سے لپیٹ جاتی ہیں، اور اسی دوران بیٹی سکینہ آ کر اپنے والد کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. اسی وقت روکتے روکتے جو ہے ان کا کمر بند پکڑ لیتی ہے اور سارے کے سارے ماتم کرنے لگتے ہیں. تو کیسا منظر یہاں پیش کیا ہے میر انیس نے. تو دوسرا بند دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے. مشکل الفاظ ہیں اس کے اندر جو اضطراب ہے، یعنی کہ بے قراری، ان کی بہن کی بے قراری، بے چینی کے بارے میں کس طرح وہ بے قرار ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں. الفت محبت ہے، جو محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہاں ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں یاد کر لیتے ہیں. آپ کا وعدہ قول جو ہے وعدہ انہیں یاد آتا ہے. تو مخبر صادق یعنی کہ اشارتاً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتایا گیا ہے. تو دیکھیں گے اس کی تشریح میں کیا ہے. بہن زینب یہاں پر زار زار روتے ہوئے جو حضرت امام حسین کے پاس آ جاتی ہیں اور انہیں روکنے لگتی ہیں. اسی منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی بہن میں ماں کو دیکھ رہے تھے. حضرت امام حسین نے فرمایا، اے بہن تیری محبت پہ میں قربان، لیکن آج میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں جنگ کے ارادے سے نکل رہا ہوں. آج مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اے بہن مجھے اپنے نانا یعنی کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً کہا گیا ہے سے کیا ہوا وعدہ مجھے آج پورا کرنا ہے. تو تیسرے بند کی طرف چلیں گے. نور عین یعنی کہ آنکھوں کا نور. کون ہے آنکھوں کا نور؟ یہاں پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مراد بیٹا. وعدے خلافی، میں وعدہ پورا نہ یعنی کہ وعدہ پورا نہ کرنا، اس کا معنی میں وعدے خلافی نہیں کر سکتا. تو یہ الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں. تو چلیے اس کی تشریح دیکھیں گے. اور ایک بات ہے بچوں، یہ آخری دو بند آپ کو زبانی یاد کرنا ہے امتحان کے لیے، یہ اہم اور بے حد ضروری ہیں. تشریح دیکھیں گے. امت محمدیہ کو بخشوانے کا وعدہ میں نے بچپن میں ہی کیا تھا. آج ہم وہ وعدہ پورا کریں گے جس کے لیے ہم عیش و عشرت، چین و سکون سب کچھ لٹا دیں گے. اگر ہمیں امت کے بخشوانے کے لیے پیاسا مرنا اور خنجر سے گلا کٹوانا پڑا تو بھی ہمارے لیے گوارا ہوگا. یعنی کہ قربانی کے لیے ہر حال میں وہ تیار ہیں. دیکھیے کس طرح سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھے. جب زینب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی آنکھوں کا نور ہوں، مجھے مت روکو، میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. آخری بند. نوح اگر رونے والا یا ماتم کرنے والا، چشمتر یعنی کہ آنسو سر پیٹنا، یہ محاورہ ہے. ماتم کرنا یا سر پیٹنا. خاصان حق پر ایمان رکھنے والے وہ خاص لوگ تھے. اس کی تشریح دیکھیں گے. آخری بند میں شاعر کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر بیوی قدموں پر گر جاتی ہیں. بیوی کون ہیں یہاں پر؟ شہر بانو ہیں. حضرت امام حسین زار و خطار روتے ہوئے بہن کو گلے لگا لیتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بہن تمہیں روتے دیکھ کر میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اے زینب تمہیں خدا کا واسطہ تم اپنا سر مت پیٹو اور نہ ہی ماتم کرو، کیونکہ حق پر ایمان رکھنے والوں کا شیوا یہی ہے کہ مصیبت کے وقت بھی وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. اب تم صابر رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے. تو بچوں جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، جیسے ہی ہم اس مرثیے کو اس کی تشریح کے ساتھ مکمل کریں گے، ہم اس کے سوال جوابات کی طرف آ جائیں گے. یہ مشقی سوال جوابات ہیں، تو مجھے آپ کو اس کے جوابات اب دینا ہے. دیکھیں گے کہ کون کون یہاں پر جوابات دینے کے لیے تیار ہیں. پہلا سوال ہے، صف باندھنے کے بعد
کیوں غل مچا؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ شاباش، صحیح جواب کہا آپ نے۔ دوسرا سوال، حضرت امام حسین کے خدموں سے کون لپٹا تھا؟ جلدی بتائیے۔ بیوی شہر بانو۔ ہاں، یہ بھی صحیح جواب کہا۔ تیسرے سوال، شاہ دین کو روکنے کے لیے سکینہ نے کیا کیا؟ کیا کیا تھا؟ سکینہ کون ہے؟ کہ بیٹی ہیں۔ کیا کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا تھام لیا۔ ہاں، بالکل صحیح جواب۔ چوتھا سوال، حضرت امام حسین کو پیاسا مرنا کیوں گوارا تھا؟ امت کو بخشوانے کے لیے۔ ہاں، بالکل صحیح جواب۔ بہت اچھے جوابات آپ دے رہے ہیں، شاباش۔ حضرت فاطمہ کا نور عین کس کو کہا گیا ہے؟ اب کون بتائے گا اس جواب کو؟ ہاں، آپ بتائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ یہاں اگلا سوال ہے، صبر کی ہدایت کیوں کی گئی؟ کیونکہ اللہ کو صبر پسند ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حضرت امام حسین کے رختے سفر باندھتے ہی کون سا منظر سامنے آیا؟ یعنی کہ سفر کے لیے جو ساز و سامان تھا، جو ضرورت کا سامان تھا، وہ باندھتے ہی کون سا منظر سامنے آیا؟ حضرت امام حسین جب سفر کی تیاری کر جنگ کو نکلنے لگے، سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو گئے، شور مچ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین جنگ کو نکل رہے ہیں۔ اہل بیت رونے اور سر پیٹنے لگتے ہیں۔ حضرت شہر بانو اپنے شوہر کے خدموں سے لپٹ جاتی ہیں، بیٹی کمر بند پکڑ لیتی ہیں اور بہن جو ہے زار و خطار رونے لگتی ہیں۔ تو حضرت زینب کے اضطراب کا معنی ابھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ بے قراری یا بے چینی ہے، پر حضرت امام حسین کا کیا رد عمل یعنی کہ ان کا کیا اس کا جواب تھا؟ حضرت زینب جب بے قرار ہو جاتی ہیں تو حضرت امام حسین کا کیا جواب تھا؟ حضرت زینب کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے فرمایا، اے بہن، میں تیری الفت و محبت پہ نثار، لیکن کیا کروں، اب میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اب جنگ کو مجھے جانا ہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین امت کے واسطے کیا کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں گے، امت کے واسطے، امت کے بخشوانے کی خاطر پیاسا مرنا اور خنجر سے گلا کٹوانا بھی آپ کو گوارا تھا۔ لاحقوں کو جوڑ کر مرکبات بنائیے۔ تو لاحقے کسے کہتے ہیں؟ وہ علامتیں، حروف یا الفاظ جو کسی لفظ یا کلمے کے بعد آ کر، کوئی لفظ یا کلمہ ہوتا ہے، اس کے بعد آ کر ایک نیا لفظ یا کلمہ بناتے ہیں، جسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ سیاست جمع دان، سیاست دان۔ چلیے اب ہم یہاں پر دیے ہوئے لاحقوں کو یہاں کی مشق مکمل کرتے ہیں۔ یہاں کون سے لفظ کو صحیح لا کر جوڑنے سے ہمارے لاحقے بنتے ہیں؟ شاہ سے کیا جوڑیں گے ہم؟ امام، شاہ امام۔ نیک، نام۔ چشم، تر۔ نوح، گر۔ یہاں شاہ دین، خاصان حق، نور عین، اہل بیت۔ تو اس طرح سے ہم جوڑیں گے تو ہمیں لاحقے ملیں گے۔ دیے گئے مشقیں ہم اسے حل کریں گے۔ شہر میں غل برپا ہونا کہ فضائی حملہ ہونے والا ہے۔ امتحان کے برے نتائج دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بھائی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اس طرح سے ہم محاوروں کو جملوں کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اچھا، اتنی دیر سے تو میں نے ہی جوابات دیے، چلیے آپ اب تھوڑے جوابات مجھے دیں گے۔ یہاں پر امتحان کے لیے اس طرح کے سوالات آنے والے ہیں، انشاءاللہ مناسبت کے سوالات ہوں گے۔ تو یہاں پہلے کا ایک جوڑ وہ خود دے دیں گے آپ کو، دوسرا جوڑ اسی طرح کا ایک جوڑ آپ کو جوڑنا ہے۔ چلیے اب میں سوال پوچھوں گی، آپ مجھے جواب دیں گے۔ حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مرثیے میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ مرحوم شخص کی تعریف۔ شاباش، بالکل صحیح کہا۔ تو یہاں رشوت نظم جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے، مرثیہ میر انیس۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بدکار سابقہ ہے تو قلمدان کیا ہے؟ لاحقہ۔ یہ بھی صحیح جواب۔ سر پیٹنا یعنی ماتم کرنا، غل پڑنا، شور مچنا۔ ہاں بالکل صحیح جواب کہا آپ نے۔ اس طرح سے آپ کو جوڑیاں بنانا ہے، شاباش، بہت اچھا آپ نے مجھے جواب دیا، بڑی خوشی ہوئی۔
چند معروضی سوالات بھی آپ سے میں پوچھنے والی ہوں، یہ بھی امتحان میں اس طرح سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے. تو 4 یہاں پر متبادل جوابات دیے جائیں گے. آپ کو موزوں ترین جواب کا انتخاب کر کے یہاں صحیح جواب میں لکھنا ہے. پہلا سوال، جس نظم میں کسی مرحوم شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے. پہلا حمد ہے، دوسرا مرثیہ، تیسرا مثنوی اور چوتھا رباعی ہے. کون بتائیں گے مجھے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مرثیہ. بالکل صحیح. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے کون لپٹی تھیں؟ پہلا سکینہ یا دوست، زینب یا شہر بانو؟ چلیے بتائیے. بیوی شہر بانو. شاباش، بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ نظام جس میں کسی وفات پانے والے شخص کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. پہلا جو ہے شخصی مرثیہ ہے، کربلائی مرثیہ، ابتدائی مرثیہ یا حقیقی مرثیہ؟ جلدی بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ شخصی مرثیہ. ہاں بالکل صحیح کہا، ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات آپ دے رہے ہیں. محاورہ سر پیٹنا کا مطلب کیا ہے؟ چلانا، شور کرنا، ماتم کرنا، سر پر مارنا. چلیے جلدی بتائیے. ماتم کرنا. ہاں صحیح جواب. چلیے بچوں، اب میں آپ کو گھر کا کام بتا دیتی ہوں کہ آج ہمارے جو دیے گئے سوال جوابات کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں گھر کا کام یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کی رخصتی کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیے یا اپنے طریقے سے یہاں خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں. لکھ کر اچھی طرح سے یاد کریں. مرثیے کی تعریف کرتے ہوئے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں لکھ کر اپنے استاد سے اس کے جوابات کو درست کرائیں. اسی کے ساتھ بہت اہم سوال ہے، وہ ہے مرثیے کے آخری 2 بند زبانی یاد کر لیں، کیونکہ امتحان میں انشاءاللہ اگر پوچھا گیا تو 2 سوالات کی طرف اشارتاً پوچھا جائے گا. ایک ہمارے حمد کا سوال ہوگا جو 4 نشانات کے لیے ہوگا، آپ کو ساری حمد زبانی لکھنی ہے. اسی کے ساتھ مرثیے کے اوپر بھی ایک سوال ہوگا، اس کے آخری 2 بند پوچھے جائیں گے. آپ اگر اسے سارے 2 بند لکھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو 4 نشانات مل جائیں گے. اسی کے ساتھ میں یہاں اس کا سوال نہیں لکھی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں. میر انیس کا تعارف، اگر میر انیس کا تعارف پچھلے مرتبہ نہیں پوچھا گیا، اس مرتبہ اگر پوچھنے کے امکانات ہیں تو بچوں میر انیس کا تعارف غور سے پڑھ لیں. جیسا ہم نے پہلے ہی ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھایا تھا، اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں. یہاں میر انیس کا تعارف اور مرثیے کے آخری 2 بند بار بار دہرائے گئے سوالات میں سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات سے ہٹ کر اگر پوچھیں گے تو معروضی سوالات ہوں گے، اور قواعد کی نقطہ نظر سے اگر پوچھیں گے تو مرثیے کی تعریف سے ہی آپ کو سوالات پوچھے جائیں گے. تو اس طرح سے آپ کو امتحان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. بہت وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، یہاں اساتذہ بھی آپ سے دور ہیں. امید کرتی ہوں بچوں آپ سب جو ہے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے، کیونکہ 10ویں جماعت ہے، آپ کو پوری محنت و مشقت کے ساتھ آگے آنا ہے انشاءاللہ. تو اس سال کا رواج کیا ہوگا معلوم نہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سوال کا پرچہ تیار کرنے والے جہاں سے چاہیں آپ کو سوال نکال کر دے سکتے ہیں. جو اسباق اس بار آپ کے لیے مقررہ ہیں اسی کے اندر آپ کو جو سوالات چاہے درمیان سے جملے بھی نکال کر وہ دے سکتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیں. تو اچھی طرح سے سبق کو بھی پڑھ لیں، مرثیے کو بھی دہرا کر پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو آسان کرے اور امتحان کے لیے کامیابی عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کی میرے اس کلاس کو میں یہاں پر مکمل کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سارے عالم کی حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے اس آ کر کلاسز لینا اور پڑھانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ.